اسلام آباد ہائی کورٹ اور نیب کورٹ کا نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ جاری۔ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر اعتراض نہ کیا۔ نیب کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ نواز شریف کو 24 اکتوبر تک پیشی کا حکم۔ نون لیگ نے کارکنان کا جوش بڑھانے کے لیے ترانہ جاری کر دیا۔ ترانہ لانچ کرنے کی تقریب لاہور کے ہوٹل میں سجائی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ترانہ لانچ کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے بھی لگوائے، بولے ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی پر ملک دوبارہ عروج کی طرف گامزن ہوگا۔ نون لیگ کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شہباز شریف کا قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی عبوری ضمانت کے فیصلے کا خیر مقدم کہا۔ نواز شریف کو مضحکہ خیز الزامات میں پھنسایا گیا اور من گھڑت کہانی کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا۔ ضمانت بنیادی حق ہے، انصاف کا غلبہ ہوگا۔ اعظم نذیر تارڑ بولے میاں صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور پیش ہوئے۔ بیرون ملک بھی عدالت کے حکم کے بعد گئے، نئی میڈیکل رپورٹس جمع کرا دیں، اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا آؤٹ آف فیئر ریلیف نہیں ملا، حفاظتی ضمانت کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے۔ طیارہ پہلے اسلام آباد اترے گا، مختصر قیام اور قانونی امور نمٹانے کے بعد لاہور جائیں گے۔ نون لیگ کی پارٹی قائد کی واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کا اسٹیج تیار، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کا قافلہ اسکردو سے رواں دواں۔ سندھ اور خیبر پختونخوا سے قافلے کل روانہ ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ بیجنگ میں اہم ملاقات میں دونوں ممالک کے وفود بھی شریک ہوئے۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے ساتھ چین کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم کی چینی کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں۔ چینی میٹلرجیکل کارپوریشن کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ انوار الحق کاکڑ نے چینی کمپنیوں کو کاروبار دوست پالیسیوں سے آگاہ کیا، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر آگاہی دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ کے جج کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سعادت کا نام تجویز کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ سائفر کے سننے والے جج کی تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابو الحسنات ذوالقرنین کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کے طور پر تعیناتی درست قرار دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی اپیل پر سماعت بھی ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کا لاء افسروں کے تاخیر سے آنے پر اظہار برہمی۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے سب کو نواز شریف کی پڑی ہے، اس عدالت کی معاونت کے لیے کون آئے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ 26 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ 24 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست میں پولیس کو آخری مہلت۔ آر پی او راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے روبرو پیش۔ بتایا جن 5 پولیس افسروں پر شیخ رشید کی گرفتاری کا الزام ہے، سی ڈی آر کے مطابق وہ وہاں نہیں تھے۔
پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نون لیگی رہنما کی طرف سے نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان حیرت انگیز ہے۔ 20,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی سے نواز شریف کا جلسہ ہی ہو جائے گا۔ ریاستی سطح پر استقبال سے انتخابات جیتے نہیں جا سکتے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے ایک شخص کی سلیکشن کے لیے انتخابات روکے رکھے جائیں؟ بہت سلیکشن ہو چکی، اب الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے۔ ایم کیو ایم کا کل فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان سمیت پورے عالم کو فلسطین کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اپنی سیاست سے زیادہ مقدم امت کی بقا اور سلامتی ہے۔ نون لیگ نے ایم کیو ایم کی یکجہتی فلسطین ریلی میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں گزشتہ 12 دنوں سے فلسطین میں قیامت برپا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید اور زخمی، مزید ہزاروں ملبے میں دبے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلم حکمران خاموش تماشائی ہیں۔ صدر عارف الوی کی فلسطین کے سفارت خانے آمد۔ اسلام آباد میں فلسطین کے سفیر احمد جواد ربیع سے ملاقات کی۔ اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کہتے ہیں عالمی برادری اسرائیلی بربریت اور ہزاروں بے گناہ افراد کی شہادت کی مذمت کرے۔ جنگ فوری بند اور فلسطینیوں تک امداد پہنچائی جائے۔ پاکستان کا روس سے سستے تیل کی خریداری کا طویل مدتی معاہدہ طے۔ مقامی ریفائنریز براہ راست روس سے تیل خریدیں گی۔ کمرشل معاہدے کا پہلا کارگو 1 لاکھ میٹرک ٹن خام تیل لے کر دسمبر میں پاکستان پہنچے گا۔ قیمت $60 فی بیرل پڑے گی۔ ریگولر سپلائی کے بعد گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ML1 معاہدے پر بھی دستخط ہو گئے۔ کراچی سے پشاور تک جدید ریلوے نظام پر $6.70 کروڑ لاگت آئے گی۔ امریکی ڈالر کی قیمت ایک دن اضافے کے رجحان کے بعد پھر نیچے آ گئی۔ انٹر بینک ڈالر $1.48 سستا، قیمت $278.81 پر بند۔ گزشتہ روز ڈالر $280.29 پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 سستا $280 کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم، مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر بند۔ انڈیکس 933 پوائنٹس بڑھ کر 50,365 پر بند ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوامی فلاح کے 34 ترجیحی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا دورہ۔ کمیٹی روم میں اہم اجلاس۔ بولے فلاح عامہ کے پروجیکٹس میں کسی صورت تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ PND بورڈ آ کر ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈرونز فوٹیجز کے ذریعے منصوبوں پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ معروف قانون دان SM ظفر 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سابق وزیر قانون SM ظفر کافی عرصے سے علیل تھے۔ SM ظفر 1930 میں رنگون میں پیدا ہوئے۔ 1950 میں وکالت کا آغاز کیا۔ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے۔ SM ظفر PTI کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کے والد تھے۔ انتقال پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اظہار تعزیت۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولانگی، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔